السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام بفضل تعالیٰ بخیریت و عافیت ہوں گے۔ سعودی عرب کے بارے میں کئی لوگ کئی طریقے کی باتیں کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، کوئی تعریف کرتے ہیں۔ ہاں، سب کو ہمارے ملک ہندوستان میں بولنے کا حق ہے، اس کا استعمال وہ سعودی عرب کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے بھی ہو، ہونے دو۔ یہ دنیا ایک وچتر دنیا ہے، اس میں رہنے والے لوگ بھی وچتر ہیں۔ ان کے من مستشق میں کیا باتیں سمائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا، لہذا باتیں تو بہت ہوتی ہیں۔ کئی ویڈیو میں یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں کیوں جمعے کا خطبہ صرف 20 منٹ کا ہوتا ہے، وہاں کیوں اماموں کو اپنے طریقے سے باتیں کہنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی حکومت کے خلاف جمعے کے دن کوئی بات کوئی امام کرتے ہیں تو انہیں سزا ملتی ہے، قید کیا جاتا ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں سننے کے لیے ہو سکتا ہے اچھی لگتی ہوں، مگر ایک ملک کو چلانا، وہ بھی سعودی عرب جیسے ملک کو چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دنیا بھر کے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب آتے ہیں، اگر وہاں جمعے کے دن مسجدوں میں سیاست ہوتی ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کیا وہاں امن و امان برقرار رہ سکتی ہے؟ ہم جیسے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعودی عرب کی حکومت کو وہ مضبوطی دی ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ ہدایت دی ہے جس کی وجہ سے وہ امن و امان قائم کرنے میں اور حج و عمرہ کرنے والوں کو، کروڑوں لوگوں کو جو دنیا بھر سے آتے ہیں، خوش و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے موقع فراہم ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو بھول کر اگر ہم بیکار کی بات کرتے ہیں، اور کیوں سعودی عرب میں اماموں کو اپنے طریقے سے باتیں کہنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ایسے سوالات کرتے ہیں، تو ہم جیسے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ بات ہی بات نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے ہمیں نقصان ہے۔ ہمیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہو۔ قرآن میں کہا بھی گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ سعودی عرب میں اگر قرآن کے اس آیت پر عمل ہوتی ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟
ہم ہندوستانیوں کو کیا ضرورت ہے کہ سعودی عرب کی باتوں میں دخل اندازی کریں؟ یہ ضرورت ہی نہیں ہے، مگر ہم ہیں کہ ان کے خلاف کہنے سے باز نہیں آتے اور ایسی باتیں کہتے ہیں جیسے کہ ہم ہی دنیا میں دیندار ہیں، مذہبی ہیں، اور سعودی عرب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی ذہنیت، اس طرح کے کام کاج ہم سے دور ہونا چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ مگر ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جو طریقے ایجاد کیے گئے ہیں وہ الحمدللہ بہت کارآمد ثابت ہو رہے ہیں، ان سے فائدہ ہو رہا ہے، اور دنیا بھر کے لوگ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب آتے ہیں ان کو خوش و خضوع کے ساتھ ارکان ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ خدا کی دین ہے، یہ خدا کی دین ہے اور بہت بڑی دین ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے سعودی عرب کا لوگ جو حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اچھا تو دوستو، اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔